بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس مالک نے اپنے پیارے نبی فخر موجودات خلاصہ کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا تاجدار مدینہ کی امت سے پیدا فرمایا اور ہمیں رمضان شریف کے فیض و برکات اور انوار و تجلیات زندگی میں ایک بار پھر نصیب کیے۔ اللہ پاک ہماری عبادات کو، سجدے، رکوع، قیام، قعود کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وہی بات چل رہی ہے قرآن کریم کے فیض و برکات اور انوار و تجلیات اور قرآن کریم کے فضائل۔ انشاءاللہ مزید اس میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں چند اور احادیث مبارکہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج۔ So today again inshallah al-Aziz I'm going to share with you some more ahadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the tradition of the Prophet alayhi salatu wa salam regarding the virtues of the Quran. احادیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف جہتوں سے، مختلف پہلوؤں سے اس پر روشنی ڈالی ہے، اس کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے، قرآن کریم کے اپنے حوالے سے، تو بہت سی جہتوں سے from different angles and aspects of the Quran has been discussed, described to show its significance in the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی ہے اور نسائی میں بھی ہے۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو یہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، اسے پڑھتا تھا، یاد کرتا تھا، قرآن کریم کے ساتھ پیار و محبت کرتا تھا، تو اس لیے صاحب القرآن کہا گیا، جو ہر وقت قرآن کریم کے ساتھ لگاؤ رکھتا تھا، اس کی تلاوت کرتا تھا، تو اللہ رب العزت اسے فرمائے گا، اور ترتیل کے ساتھ اللہ پاک فرمائے گا قرآن کریم کی تلاوت کرو، اور اس طرح یعنی جنت میں داخل ہوگا تو اسے اللہ رب العزت فرمائے گا، اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا اس شخص کو، قرآن کریم کی جو یہاں پہ تلاوت کرتا تھا، جس طرح وہ یہاں پہ تلاوت کرتا، فرمایا تو جس طرح اس دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ تو قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، اب تو تلاوت شروع کر، جنت میں داخل ہو جا، اب وہ تو تلاوت شروع کر دے جس طرح اس دنیا میں تلاوت تو کیا کرتا تھا، تلاوت کرتا جا اور آگے بڑھتا جا، جہاں پر تیری تلاوت ختم ہوگی، جہاں تک وہ تلاوت کرتا ہوا جائے گا، بڑھتا جائے گا، یوں کہہ لیں وہ جنت میں داخل ہو کر وہ درجات آگے بڑھتا جائے گا، اس کی منزلیں آگے بڑھتی جائیں گی، بڑھتا جائے گا، تو جہاں تک یعنی قرآن کریم الحمد سے شروع کرے گا، یعنی he will enter to the Jannah, then Allah subhanahu wa ta'ala will tell him to start reciting the Quran Kareem as he was used to recite here in this dunya. He start doing the tilawah of the Quran in the Jannah from Al-Hamd.
and keep on reciting the Quran, keep on doing the tilawat of the Quran, and keep on going. آگے بڑھتا جا. جہاں پر قرآن کریم ختم ہوگا وہاں پر تیری منزل ہوگی. Wherever you finish it, from Alhamdu wal Nas, the last ayah of the Quran, that will be your destination. وہ تیرا مقام ہوگا, وہ تیری منزل ہوگی. تو قرآن کریم کے ساتھ پیار کرنے والے, محبت کرنے والے, اس کی تلاوت کرنے والے, اسے یوں کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا اور اس کی تلاوت تو شروع کر دے. جہاں پر اس کی تلاوت ختم ہوگی وہی تیری منزل ہوگی. تو یہ قرآن کریم تلاوت کرنے والے لوگوں کے لیے یہ قرآن کریم کی فضائل میں سے کہ یہ بھی ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ یہاں آپ نے قرآن کے ساتھ محبت کی, اس کی صحبت میں رہے, یعنی قرآن کریم کے ساتھ محبت کی, تلاوت کی, ہر وقت پیار کیا قرآن کریم کے ساتھ, تو قرآن کریم آپ کو جنت میں لے جائے گا اور وہاں بھی آپ کو اس منزل تک لے جائے گا یہ جہاں تک سارا تو تلاوت کرتا تھا. اتنی جا کے اندر جنت کے اندر تیری منزل ہوگی. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کریم کی اہمیت کو اور اظہار اس کو شو کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں, یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص, اب دیکھیں نا, جس نے کبھی پڑھا ہی نہیں, قرآن کریم سیکھا ہی نہیں, تو تلاوت تو تب کرے گا نا, وہ سیکھے گا, وہ پڑھے گا, کوشش کرے گا. تو قرآن کریم کی اہمیت یہ ہے, تو ویسے بھی ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, being a Muslim we must learn some of the Quran, some of the surahs of the Quran. اسی لیے it is always recommended to learn at least last 10 surah of the Quran which are small in sizes, کہ جو چھوٹی صورتیں ہیں ان کو حفظ کیا جائے, ہر شخص اس کو حفظ کرے. چند صورتیں آپ کو ضرور آنی چاہیے. کیوں؟ اب بات سنیے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس دل کے اندر ذرہ برابر بھی قرآن نہیں, یعنی if there is no Quran in your heart, کچھ بھی نہیں ہے, nothing from the Quran in your heart, تو فرماتے ہیں ویسے وہ دل ایک ویرانے کی مانند ہے, ویران گھر کی مانند ہے. So that heart is like a house which is empty, nothing in there. وہ ویران ہے, وہ بالکل ویرانے میں کھڑا ہے, empty ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو فرمایا وہ ویران گھر کی طرح ہے وہ دل جس میں قرآن کریم تھوڑا سا بھی نہ ہو. تو اس لیے کچھ نہ کچھ قرآن کریم کا حصہ آپ کو آنا چاہیے. 2-4 صورتیں ہی صحیح, زیادہ ہو تو زیادہ کریں. اور یاد رکھیں یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے, میں نے پہلے بھی ایک دن بات کی تھی, باقی کوئی کتب ورڈ بائی ورڈ آپ یاد نہیں کر سکتے, لیکن قرآن کریم کا یہ دس از دا لائف میریکل آف دا قرآن, کہ whenever you learn something you can learn, آپ کے سینے میں وہ محفوظ ہو جاتا ہے, اس لیے کہ یہ قرآن کا معجزہ ہے. تو اس لیے جس دل میں کچھ بھی نہ ہو قرآن کریم کا, ذرہ برابر بھی اس کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم سے ضرور حفظ کریں, ضرور یاد کریں, تاکہ آپ کے, اب یہ بھی ظاہر ہے سورہ اخلاص بھی تو قرآن کریم میں سے ہی ہے, سورہ فاتحہ بھی قرآن کریم میں سے ہی ہے, جو نماز میں پڑھتے ہیں یہ بھی قرآن ہی ہے, قرآن کریم میں دونوں, سورہ فاتحہ شریف بھی اور سورہ اخلاص بھی آپ پڑھتے ہیں, آپ کا الحم کہتے ہیں, قل هو اللہ احد کہتے ہیں, یہ بھی قرآن کریم کا حصہ ہے. تو یعنی جس میں یہ بھی نہ ہو, آپ اندازہ لگائیں پھر وہ دل کیسا ہوگا. حضور نے فرمایا وہ ویران گھر کی طرح ہوگا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کا جو اس کی فضیلت ہے, اس کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, عظیم صحابی رسول, ایک فقیہ صحابی رسول, بہت بڑے عالم صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, آپ نے فرمایا عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ألف حرف ولام حرف وميم حرف أو كما قال. ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے بھی کتاب اللہ کا ایک حرف بھی پڑھا, if you read one word of the Quran, even one word of the Quran,
اس کے لیے ایک نیکی ہے. One reward for him. If you read one word of the Quran, you will seek one reward from Allah subhanahu wa ta'ala for one word of the Quran. ایک لفظ کے جو قرآن کریم کا جو آپ نے پڑھا ہے اس کے لیے بھی ایک حرف, آقا سے ایک حرف, one letter. اس کے لیے if you read even one letter of the Quran, ایک نیکی ہے, اور یہ نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے. One reward of reading the one letter of the Quran is equal to 10 rewards. ایک نیکی اس کی 10 نیکیوں کے برابر ہے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. حرف ہم تو یوز کرتے ہیں, عام حرف کہتے ہیں, لفظ حروف لفظ بناتے ہیں, لیٹرز میک دا ورڈز. تو اس لیے آقا علیہ السلام فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ آپ نے فرمایا الف ایک حرف ہے, لام بھی ایک حرف ہے, اور میم بھی ایک حرف ہے. یہ الگ الگ ہیں. یعنی حضور آقا علیہ السلام فرمایا الف لام میم, وہی تو ایک لفظ ہے, لفظ لیٹر سے بنتے ہیں. حضور فرمایا میں یہ نہیں کہتا ایک حرف ہے, بلکہ الف الگ حرف ہے, لام الگ اور میم الگ. اس کا مطلب یہ آپ نے کہا الف لام میم, تو آپ نے 3 حروف کی تلاوت کی. If you read alif lam mim, actually you have read three letters. So means اگر 3 نیکیاں ہیں, 3 rewards multiply 10 ہوں گے تو وہ 30 ہو جائیں گے. اس لیے just reading alif lam mim you will get the reward of 30 time, یعنی 30 نیکیاں آپ کو صرف الف لام میم کہنے سے قرآن کریم کا آپ کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. یہ قرآن کریم کی تلاوت کا اعزاز ہے اور اس کی فضیلت ہے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ سے راوی ان معاذ الجوہنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والده تاجا يوم القيامة ضوء احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا او كما قال عليه الصلوۃ والسلام. امام احمد بن حنبل میں نے بھی اس حدیث کو بیان فرمایا, ابو داؤد شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے. آقا علیہ بڑی خاص بات ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حفاظ کرام ہوتے تھے, قرآن کریم حفظ کرتے تھے, پڑھتے تھے, صرف پڑھنا ہی نہیں اس پر عمل بھی کرتے تھے. بعمل حافظ القرآن, جو بعمل حافظ قرآن ہے, عمل بھی کرتا ہے, یاد بھی کرتا ہے. the one who learned the Quran and he followed the teaching of the Quran as well. ان کے آقا علیہ السلام نے فرمایا, حضرت معاذ الجوہنی فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام فرمایا جس نے بھی قرآن کریم کی تلاوت کی اور اس پر عمل کیا, قرآن کریم کو پڑھ کر اس پر عمل کیا, تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے والد کو ایسا تاج پہنائے گا, اس کے سر پر تاج رکھا جائے گا. یعنی the one who learned the Quran and he followed the teaching of the Quran, his father on the day of judgment, there will be a crown on his head on the father of the Hafiz Quran. فرمایا اس شخص کے سر کے اوپر جو اس کا والد تھا, اس کی اپنی بات چھوڑیں, وہ تو الگ بات ہے, وہ تو بات ہو چکی نا, وہ جنت میں داخل ہوگا, پڑھتا جائے گا حافظ قرآن, میں جہاں تک تو پڑھتا جا, تیری منزلیں تو طے کرتا جا. یہ اس کے والد جس نے اس کے ساتھ محنت کی, اس کو انکریج کیا, اس کو سپورٹ کیا اپنے بیٹے کو. اب اس میں یہ بات بھی ہے ہمارے لیے, ہم سب کے لیے, کہ ہم اپنی اولادوں پر اس طرح بھی توجہ دیں کہ اپنی اولادوں کو کنونس کریں, ان کو سپورٹ کریں to learn the Quran, to become the حافظ القرآن, کہ حافظ قرآن. ظاہر اس پر محنت ہوتی ہے, وقت لگتا ہے, بہت سارے سال بھی لگ سکتے ہیں, لیکن کیا ہے نا, لوگ کرتے ہیں الحمدللہ. میں یہ اس لیے نہیں بیان کرتا کہ میں نے, یہ تو اللہ کا فضل ہوتا ہے, اس کا کرم ہے. جس پر دنیا میں لاکھوں حافظ قرآن ہیں الحمدللہ تعالی, چند سال کے بچے ہیں, میں نے کہا تھا اس دن بھی, few years old, 6, 7, 8 years old, حافظ قرآن you can find in the world. This is the live miracle of the Quran الحمدللہ تعالی. 30 chapters. اب دیکھیں قرآن اتنی بڑی کتاب ہے, دیکھ کے بندہ کہتا ہے how can I do this, but it is. حافظ قرآن الحمد سے والناس کا انہوں نے حفظ قرآن کیا ہوا ہے, سینے میں محفوظ ہے. یہ کیا ہے,
یہ جو بار بار میں کہتا ہوں دس از لائف میریکل آف دا قرآن، یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے، کسی اور کتاب میں ایسا نہیں ہے، یہ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، یہی کیا یہ سب سے بڑا، یعنی آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے ٹو کنونس سم ون کہ دس از ورڈ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، دس از دا بگیسٹ ایویڈنس یو کین سے دس از دا لائف میریکل آف دا، یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑی دلیل اور کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اس کی حفظ قرآن انہوں نے کیا ہوا ہے، تو فرمایا اس کا والد جو ہے وہ اس کو تاج پہنایا جائے گا جو چمک رہا ہوگا، جس کی چمک ہوگی it will be shining on the day of judgment، کراؤن ہوگا جس کی روشنی more than the light of the sun، اس کے تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، وہ سورج جو یہاں اس دنیا میں گھروں کو روشن کرتا ہے، یہ the sun، look at the light of the sun، یہ کتنا اس نے پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، ہر شہر روشن، اور صبح جب سن رائز ہوتا ہے تو پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے، تو اس لیے فرمایا on the day of judgment the crown of the father of the حفظ قرآن will be shining اور its light will be more than the light of the sun، اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب ذرا سوچ اس شخص کے بارے میں کہ جس نے قرآن کریم پر عمل کیا ہے، اب اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو اس کے جو ہے والد کی یہ بات ہو رہی ہے، اس کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اتنی ہوگی۔ فرمایا پھر اس کے واٹ یو تھنک اباؤٹ دا پرسن who has read the Quran and followed the teaching of the Quran، یعنی جس نے قرآن کو پڑھا اس پر عمل بھی کیا، پھر اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی معنی یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تو اس سے بھی زیادہ شان و شوکت سے ہوگا، وہ تو اس سے بھی زیادہ اس کا سٹیٹس اور زیادہ ہوگا in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment if you read and follow the Quran and teaching of the Quran۔ اس پر پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث مبارکہ میں اس حدیث کے راوی حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز کل مولا علی مشکل کشا کا بھی، چونکہ آج 20 رمضان المبارک ہے اور 20 رمضان المبارک کی شام آپ کو پتہ ہے 21 جو رات ہوتی ہے وہ تاک رات ہوتی ہے، آج کی رات یہاں یو کے کی میں بات کر رہا ہوں وہ تاک رات ہوگی انشاءاللہ، آج 20th رمضان ہے، so the odd nights are coming، so tonight is the odd night، 21st 23rd 25th 27th and 29th، یہ 25 راتیں، 5 راتیں جو ہیں یہ تاک راتیں ہیں، جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ جو لیلۃ القدر ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرو ان تاک راتوں میں، تو you should try to find the big night، the holy night، لیلۃ القدر during these odd nights، یہ جو تاک راتیں ہیں، تو آج tonight is the 21st night ہے، tomorrow is the 21st day، تو کل 21 رمضان مبارک ہے اور شہادت کا دن ہے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی۔ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ ابھی آپ اس حدیث کے راوی ہیں، مولا علی مشکل کشا حیدر کرار تاجدار مشارق و مغارب، آپ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کو پڑھ کر یاد رکھا، تھوڑی تفصیل کے ساتھ وہ جو بات پہلے چلی ہے اس پر مولا علی مشکل کشا نے جو بات کی وہ ہے ان علی جن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه ادخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار او كما قال۔ بڑی خاص بات ہے، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کی حدیث، یہ ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، دارمی میں بھی ہے، اس پر مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جس نے قرآن کریم کو پڑھا، اس کو یاد رکھا، یعنی who have learned the Quran and he didn't forget it، یاد رکھیں قرآن کریم کو یاد کر کے اس کو بھول جانے پر بڑی تنبیہ ہے، وہ حدیث مبارکہ حدیث پاک میں ساری چیزیں وہ بھی موجود ہیں، اگر آپ نے قرآن کریم یاد کر اس کو بھلا دیا تو there is a warning کہ never forget the Quran، if you have learned something then never forget it، اس کو بھولو نہیں، اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ فرمائی ہے، منع فرمایا اسی چیز سے، یعنی یاد کرو پھر اس کو یاد رکھو، نیور forget it۔ اس پر
مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا whoever reads the Quran learn the Quran and he never forget it and he understood the ahkamat of the Quran yani then he tried to understand its halal and haram whatever has been described in the Quran وہ prohibitions کیا ہیں جو ممنوع چیزیں ہیں وہ کیا ہیں what to do and what not to do یہ do's and don'ts he knew everything جو کچھ بھی قرآن کریم میں بیان ہوا تھا یعنی انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن فقہ آف دا قرآن قرآن کریم کو سمجھنا پڑھنا بھی اور اس کو سمجھنا بھی جس شخص نے ظاہر یہ علماء کی بات ہو رہی ہے جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور قرآن کریم کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں اس کا حلال کیا ہے حرام کیا ہے اس کے احکامات کیا ہیں اوامر اور نواہی کیا ہے وہ ساری چیزیں جو کچھ بھی قرآن کریم whatever has been explained in the Quran so it is regarding those scholars and the ulamas those who learn the Quran and then they try to seek everything from the Quran ہر مسئلہ قرآن کریم سے اس کا استنباط کرتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا اللہ پاک ان کو جنت میں داخل فرمائے گا اللہ سبحانہ will enter them to the Jannah all those ulamas and the scholars جنہوں نے قرآن کریم کو سمجھا پڑھا سمجھا اس پر عمل کیا یہ سارا کچھ اللہ پاک انہیں جنت میں داخل فرمائے گا not only them they will enter to the Jannah but اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرمائے گا اللہ پاک فرمائے گا تم خود بھی جاؤ اور اپنے خاندان میں سے گھر والوں میں سے 10 لوگ ایسے بڑی خاص بات ہے بعمل علماء کے لیے جو قرآن کریم پڑھتے بھی ہیں اس کو سمجھتے بھی ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے ان کا یہ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں the reward from Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment اللہ پاک ان کو جنت میں داخل کرے گا فرمایا خود بھی جاؤ اور 10 ایسے لوگ اپنے خاندان کے بھی لا 10 more people take with you وہ کون سے فرمایا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی وہ ایسے لوگ جنہوں نے they had to go to the hellfire it was واجب upon them یعنی وہ جہنم میں جا رہے تھے لیکن حافظ قرآن جو عالم تھا وہ قرآن کریم کا علم رکھنے والا اسے اللہ پاک فرمائے گا کہ تو جا اپنے خاندان میں سے 10 ایسے لوگوں کو پکڑ کے جنت میں لے جا جنہوں نے جہنم میں جانا ہے ان پر واجب ہو چکی ہے کہ they had to go to hellfire because of their bad deeds wrongdoing whatever but Allah subhanahu wa ta'ala would ask them the Hafz Quran the Alim Deen کہ he read the Quran and then he understood the Quran he acted upon and followed the teaching of the Quran اسے یہ کہا جائے گا he will be asked to take 10 more people with you to the Jannah ایسے لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جا یہ قرآن کریم انعامات اور اس کے انوار و تجلیات اس کا اعزاز دیکھیں قرآن کریم کو تلاوت کرنے والے اس کو سمجھنے والے کے لیے اللہ پاک نے کتنا بڑا انعام رکھا ہے کہ خود بھی جا اور اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا اب اس پر آخری انشاءاللہ پھر کسی اور دن پھر اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے کیونکہ یہ مہینے میں نے آپ سے کہا تھا کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے تو انشاءاللہ اب آگے باتیں جو ہوں گی قرآن کریم کے حوالے سے اسی حوالے سے پھر آگے لیلۃ القدر بھی انشاءاللہ آ رہی ہے اس حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی آج کے دن کے لیے آخری اس میں حدیث پاک آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ترمذی شریف کی حدیث ہے یہ بھی آپ فرماتے ہیں عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب كيف تقرأ في الصلاة فقرأهم القرآن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها وإنا سبعة من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابی بن کعب انذر صحابی رسول ان سے معلوم کیا کہ آپ نماز میں کس طرح قرات کرتے ہیں کس طرح پڑھتے ہیں قرات کیسے کرتے ہیں نماز میں آپ دینی آقا علیہ السلام پروفیٹ علیہ السلام asked Ubay bin Ka'b radiyallahu anhu how do you recite in the Quran in the namaz how do you recite the Quran in the and what do you recite in the namaz کیا پڑھتے ہیں آپ جب نماز پڑھتے ہیں اس میں قرات کیسے کرتے ہیں کیا پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ شریف
then he recited Surah Fatiha in front of the Prophet ﷺ. This is the one I recite in my namaz. میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں. اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسی سورہ ہے، یہ آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا I swear by Allah سبحانہ وتعالی، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اے ابی بن کعب، یہ جو سورہ الفاتحہ ہے یہ سورہ انجیل میں، زبور میں اور تورات میں اس جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی. ہاؤ بگ از اٹ، اس کا مقام کتنا بڑا ہے. فرمایا لائک دس سورہ، not only in the Quran but in this is how big is it in Torah, in Injil, which Torah آپ کو پتا ہے the one which was revealed upon the Musa علیہ السلام, the Injil which was revealed upon the Isa علیہ السلام, انجیل بھی، تورات بھی، زبور which was revealed upon the Prophet Dawood علیہ السلام. تو یہ تینوں کا ذکر کر کے آقا علیہ السلام فرمایا ان میں بھی اس جیسی کوئی صورت نہیں ہے. There was not like this Surah Al-Fatiha in those books as well. How big is it? فرمایا یہ قرآن کریم میں بھی اور باقی بہت سی ہیں لیکن اس جیسی کوئی نہیں. فرمایا وہ سورہ الفاتحہ ہے. اس کا مقام اتنا بڑا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کا جو ذکر کیا ہے وہ یہ 7 آیتیں، 7 مسانی، پہلے بھی ایک جگہ اس کا ذکر ہوا تھا، 7 مسانی ہے یہ 7 آیتیں، اور یہ اس قرآن کریم میں نازل ہوئی ہے. 2 بار نازل ہوئی جو مجھے عطا کیا گیا ہے. 7 مسانی، یہ 7 آیتیں اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم میں نازل فرمائی ہیں. فرمایا اس جیسی کوئی صورت اور نہیں ہے، کوئی نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ تورات میں، اور قرآن کریم میں بھی اس کا مقام اپنی جگہ مسلم ہے. سورہ فاتحہ شریف کا مطلب یہ تھا کہ ابی بن کعب آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ یہ جو تلاوت کرتے ہیں اس کی اہمیت، اس کا مقام اتنا بڑا ہے. کل بھی میں نے آپ سے بات کی تھی، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری نماز کا یہ حصہ ہر رکعت کا حصہ ہے. You can't miss سورہ فاتحہ شریف. You can change the سورت، you can read any other surah instead of سورہ اخلاص, but you can't change سورہ فاتحہ. اس کا مقام ادھر ہی ہے، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. یہ اس کی اہمیت کا اظہار ہے اور اس کا اجر اتنا بڑا ہے. اللہ رب العزت ہمیں سنا کے اب تک جو کچھ بھی ہم نے بیان کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. دعا کریں یہ آخری عشرہ کی ابتدا ہے. اب دوسرا عشرہ آخری اس کا 20واں روزہ ہے یہاں UK میں. یہ مغفرت کا عشرہ تھا. اللہ پاک اس ماہ سیام کے وسیلہ جلیلہ سے، نزول قرآن کی اس عظمت و رفتوں کے وسیلہ جلیلہ سے، آقا علیہ السلام کے عظمت و رفتوں کے وسیلہ جلیلہ سے مالک یہ جو اگلا عشرہ آ رہا ہے جو نجات والا ہے، وہ جہنم سے خلاصی، جہنم سے آزادی کا وہ عشرہ ہے. اللہ پاک ہماری خطاؤں کو بھی اب تک جو کچھ ہم گناہگار و خطا کار ہیں، تو غفور الرحیم ہے مالک، اپنی خاص رحیمی کریمی کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو نور علی نور فرما دے. جہاں کہیں بھی جو بھی سننے دیکھنے والے مالک سب کے معاملات میں، احوال میں، رزق میں، گھروں میں، کاروباروں میں، اولادوں میں اپنی خاص رحیمی کریمی شامل یار فرما. جو بیمار ہیں ان کے لیے خصوصی دعا کرے اللہ پاک اس ماہ سیام کا وسیلہ جلیلہ آج کی تاک رات جو آ رہی ہے، اگلا عشرہ جو برکتوں والا آ رہا ہے، لیلۃ القدر والا عشرہ آ رہا ہے مالک، اس کی برکت اور وسیلہ جلیلہ سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. جو تندرست حال ہے ان کو مالک اس بیماری سے محفوظ رکھنا. یا الہ الا ہمارے مرحومین کی مغفرت اور بخش فرما. ہم بھی دنیا سے جائیں تمہارا خاتمہ بالخیر فرمانا. یا الہ العالمین قبر و حشر میں نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت اور پیشہ نصیب فرمانا. یہ قرآن کریم کے تذکرے اور مالک اس دنیا میں جو بھی اس کو پڑھنے والے ہیں، اس پر عمل کرنے والے ہیں، اس کو یاد رکھنے والے ہیں مالک، اس کے فیض و برکات انوار و تجلیات میں سے ہم سب کو حظ وافر اس دنیا میں بھی عطا فرما اور قبر و حشر میں بھی ہمیں اس کا ساتھ عطا فرمانا. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بحرمة حبيبك الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.